نہ فنا مصطفیٰ کے قدموں کی جگہ کو ہے اور نہ فنا کعبۃ اللہ کو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب اس پر بھی ایک دلیل دے دوں تاکہ پختہ ہو جائے عقیدہ۔ دلیل دے دوں، جہاں تاجدار کائنات کا روضہ اطہر ہے وہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وَمَا بَيْنَ مِنبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، میرے آقا نے فرما دیا، اور یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی سعودی عرب کے حکمرانوں نے لکھ رکھی ہے۔ ریاض الجنہ میں داخل ہو تو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکا۔ جب روضۃ من ریاض الجنہ کو مٹایا نہیں جا سکا، اس خطے کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا یہ میرا گھر، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہاں میرے آقا کی قبر انور بنی۔ قبر انور بنی تو حضور کی قبر انور بھی آپ کی اس دنیا کی زمین سے نہیں ہے۔ آپ کون سی مثلیت مسلیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے جیسے ہیں۔ ارے خدا نے تو آپ کی زمین کی جگہ پہ مصطفیٰ کی قبر ہی نہیں بنائی، آپ جیسے کیسے ہو گئے؟ اور جب مصطفیٰ کی بشریت کی تشکیل کا وقت آیا، حکم دیا جبرائیل اٹھائیے شرف المصطفیٰ کو۔ امام نیشاپوری روایت کرتے ہیں، فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے کے جا، میں مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بنانے والا ہوں، اور ہر پیکر انسانی مٹی سے بناتا ہوں۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ہر پیکر انسانی بشریت کا پیکر مٹی سے بناتا ہوں۔ مصطفیٰ کا بھی پیکر بشریت مٹی سے بنانا ہے، مگر اس مٹی سے نہیں بنانا چاہتا جو زمین کی مٹی ہے۔ جا ایک خاص مٹی لا، جس مٹی سے مصطفیٰ کا پیکر بشری کا خمیر بناؤں گا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا مولا وہ مٹی کہاں سے لوں؟ کہاں جا؟ فرمایا مدینہ جا، اس مقام پر بھیجا جو روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، جہاں بیت عائشہ تھا جو خانہ مصطفیٰ تھا، اس جگہ جا، قبر انور کی جگہ سے مٹی لی جبرائیل امین نے، اس جگہ سے مٹی لی اور بشریت کے پیکر کی تشکیل کی۔ اب جبرائیل امین کے بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا، جنت کا خطہ رکھ دیا، اور زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا رکھ کر جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے کہ قرآن میں ہے صلصال من حمأ مسنون، خالق بشرا من طین، نام بھی رہ جائے کہ مٹی سے بنایا ہے، نام بھی مٹی کا رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہیں، مٹی کا نام ہو پر مٹی نہ ہو۔ تو جنت کو بھیج دیا اور جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیر بنایا۔ حاضرین محترم، اب ایک بات یاد رکھ لیں، ساری جنت نور ہے، جنت کے درخت نور، جنت اس عالم مادیت کی شے نہیں ہے، جنت اندہا جنت المأوا، جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے، جنت عالم نور کا مقام ہے، جنت کے درخت نور، جنت کے باغات نور، جنت کی حوریں نور، جنت کے غلمان نور، جنت کے محلات نور، جنت کے چشمے نور، حدیث پاک اور قرآن میں، اور جنت کے میدان نور، جنت کے پتھر نور، کنکریاں نور، جنت کی مٹی نور، جنت کی ہر شے نور۔ اندہا جنت المأوا، جنت کی مٹی نور ہے۔ یہ نام دیے ہوئے ہیں آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے دنیاوی نام، بھئی یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ نہریں ہیں، یہ قصور ہیں، یہ حور ہیں، یہ درخت ہیں، یہ باغات ہیں۔ اگر یہ ہماری زندگی کے نام نہ رکھے جائیں تو ہمیں سمجھ کیسے آئے؟ اگر اس کے نام الگ رکھ دیے جائیں، ہم جن ناموں سے شناسائی نہ ہو تو بات ہمیں سمجھائی کیسے جاتی؟
ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باغ ہوں گے، آؤ چشمے ہوں گے، حور و قصور ہوں گی، جنت کے میدان ہوں گے، ہمیں سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے ہیں۔ وہ نام کی مٹی ہے، کام کی نہیں، وہ نور ہے، نور ہے، وہ ایک مرتبہ نور ہے۔ تو مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بھی نور سے بنایا گیا۔ ارے تاجدار کائنات کی ذات کے بعد میں بشریت اور نورانیت کا جھگڑا کرنے والوں، یہ مسئلہ مجھ سے سمجھو، اس عاجز سے، اس مصطفیٰ کے خادم اور نوکر سے سمجھو۔ نہ بشریت کا انکار ہے، نہ نورانیت کا انکار ہے۔ نورانیت بھی حق ہے، بشریت بھی حق ہے، بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا کہ ہے، اب آگے سمجھو کہ وہ ہے کیا۔ مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، پر مصطفیٰ کی بشریت بھی نورانیت ہے۔ بشریت مصطفیٰ بھی جنت کی مٹی سے بنی ہے جو سراپا نور ہے، تو حضور کا بشر ہونا بھی نور ہے۔ جب بشر ہونا نور ہوا تو نور ہونا پھر فوق النور ہوا۔